اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب ورا کا بیان۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ حضرت استاذ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورا شبہات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ورا ہر شبہ والی چیز کو چھوڑنا ہے، اور تارا کو مالا یعی نہیں کا مطلب فضول کاموں کو چھوڑنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم حرام کے ایک کام میں پھنس جانے کے خوف سے 70 قسم کے حلال کاموں کو چھوڑتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، پرہیزگار ہو جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے زمانے میں 4 آدمی پرہیزگار گزرے ہیں۔ نمبر 1 حضرت حذیفہ مرتش، نمبر 2 حضرت یوسف بن اسبات، نمبر 3 حضرت ابراہیم بن ادم، اور نمبر 4 حضرت سلیمان خواص رحمت اللہ علیہم۔ ان لوگوں نے پرہیزگاری میں غور کیا، جب ان کو معاملات مشکل نظر آئے تو کام استعمال کرنے لگے۔ ورا کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ورا یعنی پرہیزگاری یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا ہر چیز سے پرہیزگاری اختیار کرو۔ حضرت اسحاق بن خلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو میں پرہیزگاری سونے اور چاندی میں پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے، اور ریاست سے پرہیزگاری اختیار کرنا سونے اور چاندی کی پرہیزگاری سے سخت ہے، کیونکہ تم سونے اور چاندی کو ریاست یعنی حکومت کی طلب میں خرچ کرتے ہو۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورا زہد کا آغاز ہے، جس طرح قناعت رضا کا ایک کنارہ ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورا کا ثواب حساب کا آسان ہونا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورا یہ ہے کہ کسی تعویل کے بغیر علم کی حد پر ٹھہر جائے۔ حضرت عبداللہ بن جلا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں 30 سال ٹھہرا۔ اس نے زمزم کے پانی سے صرف وہی پیا جو اس نے خود اپنے چھاگل یعنی چمڑے کا برتن اور اپنی رسی سے نکالا، اور اس نے وہ کھانا نہ کھایا جو مصر سے لایا تھا۔ حضرت علی بن موسیٰ طاہرتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مروان رحمت اللہ تعالی علیہ سے 1 پیسہ گندے کنویں میں گر گیا، تو انہوں نے 13 دینار مزدوری دے کر وہ پیسہ نکلوایا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ورا کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہر کا ورا۔ ظاہر کا ورا یہ ہے کہ اس کی ہر حرکت اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 باطن کا ورا۔ باطن کا ورا یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی داخل نہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ورا کی باریکیوں میں غور نہیں کرتا وہ بڑی عطا تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص دین میں باریک بین ہوگا، قیامت کے دن اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ حضرت ابن جلا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص محتاجی کی حالت میں تقوی اختیار نہیں کرتا وہ قطعی حرام کا مال کھائے گا۔ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورا ہر شبہ سے نکلنے اور ہر وقت محاسبہ کا نام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ورا سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو تعریف کرنے سے روکو، جس طرح
उसे मुजम्मत करने से रोकते हो। हजरत बशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 अमाल बहुत सख्त हैं। नंबर 1, किल्लत की हालत में सखावत। नंबर 2, खलवत में वरा। और नंबर 3, और जिस शख्स से खौफ या उम्मीद हो उसके सामने कलमा हक कहना। कहा गया है कि हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी, हम अपने मकान की छत पर सूत काटती हैं और ज़ाहिरिया ताहिरिया की मशालें गुजरती हैं जिनकी शुआएं हम पर पड़ती हैं। क्या उनकी शुआओं में हमारे लिए सूत काटना जायज है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमाए। उन्होंने जवाब दिया, मैं हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहन हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े और फरमाया, सच्चा वरा तो तुम्हारे घर से निकलता है, तुम उनकी शुआओं में सूत ना काटना। खौफ खत्म हो गया। हजरत अली अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बसरा की किसी सड़क से गुजर रहा था तो वहां बूढ़े लोग बैठे हुए थे और बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा, क्या तुम्हें इन बुजुर्ग हजरात से हया नहीं आती? उनमें से एक बच्चे ने जवाब दिया, इन उम्र रसीदा लोगों का वरा कम होने की वजह से इनकी हैबत कम हो गई है। 40 साल खजूर ना खाई। कहा गया है कि हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बसरा में 40 साल रहे तो उन्होंने बसरा की एक खजूर खाना भी दुरुस्त ना समझा, यहां तक कि उनकी वफात हो गई और उन्होंने वहां की एक खजूर ना चखी। उनका तरीका था कि जब तक खजूरों का वक्त खत्म हो जाता तो फरमाते, ऐ अहले बसरा, ये मेरा पेट है, इसमें से कुछ कम नहीं हुआ और ना तुम में कुछ ज्यादती हुई है। जमजम का पानी ना पिया। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप जमजम का पानी नहीं पीते? फरमाया, अगर मेरा अपना डोल होता तो मैं जरूर पीता। हराम खाने का पता चल जाता। उस्ताज अबूली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह जब ऐसे खाने की तरफ हाथ बढ़ाते जिसमें शुबा होता तो उनकी उंगली के सिरे की एक रग फड़कने लगती, जिससे उनको मालूम हो जाता कि ये खाना हलाल का नहीं है। शुबा के खाने से हाथ रोकना। हजरत उस्ताज अबूली दकाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को एक दावत में बुलाया गया और उनके सामने खाना रखा गया। उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की लेकिन हाथ ना बढ़ा। 3 बार इसी तरह किया तो एक शख्स जो इस बात को जानता था कहने लगा कि उनका हाथ इस खाने की तरफ नहीं बढ़ता जिसमें शुबा हो। उस दावत देने वाले को उनको दावत देने की क्या जरूरत थी? हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से हलाल पाक माल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, हलाल माल वो है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना की गई हो। हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हलाल माल वो है जिसमें अल्लाह को ना बुलाया गया हो। वरा और तमा का मुकाम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से एक बच्चे को देखा। उसने काबा शरीफ से टेक लगा रखी थी और लोगों को वाज कर रहा था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ जल्दी से खड़े हुए और फरमाया, दीन का दारो मदार किस चीज पर है? उस बच्चे ने जवाब दिया, अल वरा यानी वरा पर। पूछा, दीन की आफत क्या है? फरमाया, अत्तमा यानी तमा। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह को इस पर तज्जुब हुआ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही सलामत परहेजगारी 1 जर्रा के बराबर हो तो भी वो नमाज रोजे की 1000 मिसकाल से बेहतर है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, मेरा तकर्रुब हासिल करने वाले वरा
اور زہد کی مثل کسی چیز سے قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل یعنی قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین وہ لوگ ہوں گے جو ورع اور زہد والے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا ساتھ پرہیزگاری نہ دے وہ ہاتھی کا سر کھا کر بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت کی خوشبو نہ سونگی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مال غنیمت میں سے خوشبو پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا، اس کی خوشبو سے ہی تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے مسلمانوں کے بغیر تنہا اس کی خوشبو سونگوں۔ چراغ بجھا دیا۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ سے ورع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے پاس موجود تھے اور وہ حالت نزا میں تھے۔ وہ شخص فوت ہو گیا تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا، اب تک چراغ کے تیل کا مالک وہ خود تھا اور اب سے وہ وارثوں کا ہو گیا، لہذا اس کے لیے کوئی اور تیل لاؤ۔ 40 سال روتے رہے۔ حضرت قہمس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک گناہ کیا تو 40 سال سے اب تک اس پر رو رہا ہوں۔ وہ گناہ یہ تھا کہ میرے ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ایک دانگ یعنی سکہ سے اس کے لیے تلی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب وہ مچھلی کھا چکے تو میں نے اپنی پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور میں نے اس پڑوسی سے اجازت نہیں لی تھی۔ ایک کرایہ دار کا واقعہ۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص ایک رکا لکھا کرتا تھا اور وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس گھر کی دیوار سے مٹی لے کر لکھے ہوئے کو خشک کرے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کرائے کا گھر ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس نے کتابت کو خشک کیا تو ایک غیبی آواز دینے والے کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، عنقریب مٹی کے ساتھ خشک کرنے والے کو کل قیامت کے دن اپنے حساب کے طویل ہونے کا علم ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ورع۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے میں ایک سبزی فروش کے پاس تانبے کا برتن رہن رکھا۔ جب انہوں نے چھڑانا چاہا تو سبزی فروش 2 برتن لے آیا اور کہا، ان میں سے ایک آپ کا ہے، جو چاہیں لے لیں۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے لیے اپنا برتن پہچاننا مشکل ہے، یہ برتن بھی تمہارا اور درہم بھی تمہارے۔ سبزی فروش نے کہا، آپ کا برتن یہ ہے، میں تو آپ کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے نہیں لیتا، اور وہ برتن اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک قیمتی جانور کھلا چھوڑ دیا اور خود نماز ظہر پڑھنے لگے۔ جانور شاہی بستی کی کھیتی میں چرنے لگا تو حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس پر سوار نہ ہوئے۔ قلم واپس کرنے کے لیے ملک شام کا سفر۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ علاقہ مرو سے شام کی طرف اس مقصد کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ نے ایک قلم ادھار لیا تھا اور اسے اس کے مالک کو واپس نہیں دیا تھا۔ حضرت امام نقی رحمت اللہ علیہ نے ایک جانور کرائے پر لیا۔ آپ کی لاٹھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نیچے اترے اور جانور کو باندھ دیا۔ عرض کیا گیا، اگر آپ جانور کو واپس اسی جگہ لے جاتے جہاں لاٹھی گری تھی اور لاٹھی اٹھا لیتے تو اس میں آپ کے لیے آسانی تھی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے جانور اس شرط پر کرائے پر لیا تھا کہ اس طرف جاؤں گا، دوسری طرف نہیں۔ حضرت ابو بکر دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 15 دن تک بنی اسرائیل کے بیابان میں حیران و پریشان رہا۔
جب میں راستے پر آیا تو ایک سپاہی میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے پانی پلایا تو اس کی سختی میرے دل پر اثر انداز ہوئی اور میں 30 سال تک تکلیف میں مبتلا رہا۔ قمیص کو پھاڑ دیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت رابعہ ادویہ رحمت اللہ علیہا نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں اپنی قمیص کا ایک حصہ سیا تھا تو ایک عرصہ تک ان کے دل پر سکون نہ رہا، حتیٰ کہ ان کو یاد آیا تو انہوں نے قمیص کا وہ ٹکڑا پھاڑ دیا تو اپنے دل کو پرسکون پایا۔ ورا کا اجر۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے 2 پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کس عمل کی وجہ سے حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا بالورا، یعنی ورا کی وجہ سے۔ ایک سوئی کے سبب گرفت۔ حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس کھڑے ہوئے اور پوچھا، تم لوگوں پر کیا چیز زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا الورا، یعنی ورا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے 40 سال تک تمہاری نہر کے پانی سے سیراب ہو کر نہیں پیا۔ حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ 60 سال تک چت نہیں لیٹے، نہ مرغن غذا کھائی اور نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ وصال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا اچھا سلوک کیا، لیکن ایک سوئی کی وجہ سے میں نے ادھار لے کر واپس نہیں کی تھی، مجھے جنت سے روکا گیا۔ ترازو کی غبار کے سبب گرفت۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال تک آپ کی خدمت کی اور 40 سال تک عبادت کی۔ ابتدائی دور میں وہ تولنے کا کام کرتا تھا۔ جب فوت ہوا تو اسے خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا اچھا سلوک کیا، البتہ مجھے جنت سے روک دیا گیا اور میرے ذمہ اس کفیز یعنی پیمانہ کی غبار سے جس کے ساتھ میں ماپ کرتا تھا 40 کفیز نکالے گئے۔ خلال کے سبب گرفت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو ان میں سے ایک کو پکارا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں لوگوں کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا، میں ایک دن ایک شخص کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لے گیا جس سے میں نے ایک خلال توڑ کر اس کے ساتھ خلال کیا، تو جب سے میں فوت ہوا ہوں مجھ سے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ نے ورا کے بارے میں گفتگو کی۔ حضرت عباس بن مہدی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو فرمایا اے ابو سعید، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابو دوانی کی چھت کے نیچے بیٹھا ہے اور زبیدہ کے حوض سے پانی پیتا ہے اور کھوٹے درہموں کے ساتھ لین دین کرتا ہے اور ورا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ باب زہد کا بیان۔ حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے دنیا سے اراض کرنے اور اس سلسلہ میں گفتگو کی یعنی دوسروں کو نصیحت کرنے کی توفیق دی گئی ہے تو تم اس کا قرب اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی۔ زہد کے بارے صوفیہ کا اختلاف۔ حضرت استاذ امام ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صوفیہ کرام کا زہد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا زہد حرام ہے کیونکہ حلال چیز اللہ کی طرف سے مباح ہے، پس جب اللہ اپنے بندے پر حلال مال کے ذریعے انعام کرتا ہے اور بندہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے تو اس صورت میں اپنے اختیار سے اسے چھوڑنا اور خرچ نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اسے روکنے پر فضیلت نہ ہوگی
بعض کہتے ہیں حرام میں زہد واجب ہے اور حلال میں فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ بندے کو کم مال دیا جائے اور پھر وہ اس پر صبر کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، جو اسے عطا کیا گیا ہے اس پر کنایت کرے، تو یہ اس حالت سے بہتر ہے کہ اللہ اسے دنیا میں کشادہ مال عطا کرے۔ نیز اللہ نے مخلوق کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنہ تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی۔ اس کے علاوہ دیگر آیات جو دنیا کی مذمت اور اس سے بے رغبتی کے بارے میں آئی ہیں۔ ان صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم میں سے بعض نے فرمایا، جب بندہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے اور اس کے حال سے صبر معلوم ہو اور وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی اس چیز سے تعلق نہ رکھے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اس وقت حلال مال سے اس کی بے رغبتی یعنی زہد مکمل ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض صوفیہ کرام نے فرمایا، بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ حلال مال کو ترک کرنا اختیار نہ کرے اور اس فضول یعنی زائد چیز کو طلب نہ کرے جس کی اسے حاجت نہیں، اور قسمت کا خیال رکھے۔ اگر اللہ اسے حلال سے مال عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ اس کو ضرورت کی حد میں رکھے تو زائد کی طلب میں تکلف نہ کرے۔ پس صاحب فقر کے لیے صبر اچھا ہے اور حلال مال والے کے لیے شکر زیادہ مناسب ہے۔ زہد کیا ہے؟ ان حضرات نے زہد کے بارے میں گفتگو کی ہے، چنانچہ ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق بات کی اور زہد کی تعریف بیان کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں زہد امید کم کرنا ہے، غیر لطیف چیز کھانا اور جبہ نہ پہننا زہد نہیں ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے اپنے دوستوں سے دنیا کو سلب کر لیا اور اصفیاء سے اس کو محفوظ رکھا، اور اپنے اہل محبت کے دلوں سے اس کو نکال دیا، کیونکہ اللہ انہیں دنیا دینے پر راضی نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ زہد اس ارشاد خداوندی سے ماخوذ ہے، اس لیے غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔ بس زاہد اس چیز پر خوش نہیں ہوتا جو دنیا میں موجود ہے، اور نہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے جو اس سے گم ہو گئی۔ زہد کے بارے صوفیہ کے اقوال۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد یہ ہے کہ تم دنیا کو ترک کرو، پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اسے کس نے حاصل کیا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، یہ نہ کہو کہ میں اس کے ذریعے کوئی سرائے بناؤں گا یا مسجد تعمیر کروں گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد اپنی ملکیت میں سخاوت پیدا کرتا ہے اور دنیا سے محبت روح کی سخاوت پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابن جلا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زہد دنیا کو زوال کی آنکھ سے دیکھنا ہے تاکہ وہ تیری نگاہ میں ذلیل ہو اور تمہارے لیے اسے چھوڑنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن خفیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے بعد راحت محسوس ہو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، دل کے اسباب کی طرف خیال نہ کرنا اور ملکیتوں سے ہاتھوں کو جاڑنے کا نام زہد ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زہد کسی تکلف کے بغیر نفس کا دنیا سے اعراض کرنا ہے۔ حضرت نصر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زاہد دنیا میں اجنبی ہوتا ہے اور عارف آخرت میں نادر ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے زہد میں سچا ہو، دنیا اس کی طرف رغبت کے ساتھ آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آسمان سے ٹوپی گرے تو وہ اس شخص کے سر پر آتی ہے جو اسے نہیں چاہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا اس چیز سے خالی ہونا زہد ہے جس سے ہاتھ خالی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صوف یعنی اونی لباس زہد کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہذا زاہد کے لیے
3 दिरहमों का ऊनी लिबास पहनना मुनासिब नहीं, जबकि उसके दिल में 5 दिरहमों की ख्वाहिश हो। ज़ुहद के बारे में इस्लाफ का इख्तिलाफ है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ईसा बिन यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में ज़ुहद ये है कि उम्मीदों को कम किया जाए। उन्होंने जो ये बात फरमाई है तो उसे इस मानी पर मामूल किया जाएगा कि इससे ज़ुहद की इलामात और उसकी तरकीब देने वाले असबाब और उसको साबित करने वाली चीजें मुराद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ुहद ये है कि फकर को पसंद करते हुए अल्लाह की जात पर इतिमाद किया जाए। हज़रत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात फरमाई, और ये भी ज़ुहद की इलामात में से है, क्योंकि बंदा ज़ुहद पर कुव्वत उसी वक्त हासिल कर सकता है जब उसका अल्लाह पर इतिमाद और तवक्कुल हो। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ुहद दिनार और दिरहम के साथ तर्क ताल्लुक का नाम है, यानी इनकी मोहब्बत तर्क करना। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस चीज को छोड़ना ज़ुहद है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। हज़रत रवीम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से ज़ुहद के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, ज़ुहद दुनिया को हकीर जानने और दिल से उसके निशानात को मिटाने का नाम है। हज़रत सिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहिद की जिंदगी पाकीज़ा नहीं हो सकती जब वो अपने नफ्स की इस्लाह से गाफिल हो जाए, और आरिफ की जिंदगी पाकीज़ा नहीं हो सकती जब वो अपने नफ्स में मशगूल रहे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से ज़ुहद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, अपनी ममलूका चीज से हाथ के खाली होने और दिल के उसकी तरफ मतवज्जो ना होने का नाम ज़ुहद है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से ज़ुहद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि तुम अल्लाह के अलावा हर चीज से बेरग़बत हो जाओ। हज़रत याहया बिन मास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई शख्स ज़ुहद की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसमें 3 खसलतें ना हो। नंबर 1, अमल में अल्लाह के सिवा किसी से कोई ताल्लुक ना हो। नंबर 2, उसकी गुफ्तगू में कोई लालच ना हो। नंबर 3, और हुकूमत और ओहदे के बगैर अपने आप को बाइज्जत बनाए। हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ुहद सिर्फ हलाल माल में होता है और दुनिया में हलाल नहीं है, लिहाजा ज़ुहद भी नहीं। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ज़ाहिद को उसकी ख्वाहिश से ज्यादा अता करता है और दुनिया में रग़बत करने वाले को उसकी ख्वाहिश से कम देता है, और कनात करने वाले को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक देता है। हज़रत याहया बिन मास रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, ज़ाहिद तुझे सिरका और राई की नस्वार देता है और आरिफ तुझे कस्तूरी और अंबर सुंघाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, दुनिया में ज़ुहद ये है कि तुम दुनिया वालों और जो कुछ दुनिया में है से बुग़्ज़ रखो, यानी अल्लाह से मोहब्बत करो। किसी सूफी से पूछा गया कि दुनिया में ज़ुहद क्या है? उन्होंने फरमाया, जो दुनिया में है उसको दुनिया वालों के लिए छोड़ दे। एक शख्स ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मुझे ज़ुहद का मुकाम कब हासिल हो सकता है? उन्होंने फरमाया, जब तुम नफ्स की लज्जतों से मुंह मोड़ लो। हज़रत मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहिदों का इसार इस्तिग़ना के वक्त होता है और जवामर्दी का इसार मोहताजी के वक्त होता है। इरशादे खुदाबंदी है और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी चीज जिसमें किसी कूफी, किसी मदनी, किसी इराकी और किसी शामी का इख्तिलाफ नहीं, वो दुनिया में ज़ुहद, सखावत नफ्स और मखलूक की खैर ख्वाही है। यानी ये ऐसे काम हैं जिनको कोई भी नापसंदीदा नहीं कहता। ज़ुहद कामिल कब होता है? एक शख्स ने हज़रत याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा
کہ میں توکل کی دکان میں کب داخل ہو سکتا ہوں اور کب زاہدوں کی چادر پہن سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تم سے 3 دن رزق منقطع رکھے تو تمہارے نفس میں کمزوری محسوس نہ ہو، اور جو شخص اس درجہ تک نہ پہنچے اس کا زاہدوں کے بچھونے پر بیٹھنا جہالت ہے، پھر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم ان صوفیہ کرام کے درمیان رسوا نہ ہو جاؤ۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں سکونت اختیار کرتا ہے جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوں۔ حضرت محمد بن اشد بکندی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، ہر شخص زہد کے بارے میں گفتگو کرے اور لوگوں کو نصیحت کرے، پھر ان کے مال میں رغبت رکھے، اللہ اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب بندہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے دل میں حکمت کا پودا لگا دیتا ہے۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے بے رغبتی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ وہ مجھ سے روگردانی کرتی ہے۔ زہد کی اقسام۔ زہد 3 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1، حرام کو چھوڑنا، یہ عوام کا زہد ہے۔ نمبر 2، حلال میں سے زائد چیزوں کو چھوڑنا، یہ خواص کا زہد ہے۔ نمبر 3، اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ سے غافل کر دے، یہ عارفین کا زہد ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا، آپ نے دنیا میں زہد کو کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا، جب میں نے دنیا کی اکثر چیزوں سے اراض کیا تو میں نے دنیا کی قلیل چیزوں میں رغبت کو بھی ناپسند کیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا ایک دلہن کی مثال ہے، اس کا طالب اس کا بناؤ سنگار کرنے والا اور اس سے اراض کرنے والا اس کا منہ کالا کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اس کے بال نوچتے اور اس کے کپڑوں کو جلاتے ہیں، اور عارف اللہ کی ذات میں مشغول ہوتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضرت سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زہد کے بارے میں ہر چیز کی مشق کی تو میں نے جس چیز کا ارادہ کیا اسے پا لیا، البتہ لوگوں سے ملاقات سے اراض نہ ہو سکا اور نہ مجھے اس کی طاقت حاصل ہے۔ کہا گیا ہے کہ زاہد لوگ ادنا چیز ترک کر کے اعلیٰ چیز کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ فانی نعمتوں کو چھوڑ کر باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زہد میں زاہدین کے خون کی حفاظت ہوتی ہے اور عارفین کا خون بہایا جاتا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زاہد اپنے نفس سے پہلے اپنی تھیلی کو پگھلاتا ہے اور خود ساختہ زاہد اپنی تھیلی سے پہلے اپنے نفس کو پگھلاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے تمام شر کو ایک مکان میں رکھ کر دنیا کی محبت کو اس کی چابی بنا دیا، اور تمام خیر کو ایک گھر میں رکھ کر زہد کو اس کی چابی بنا دیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔